ایک دکھ بھری کہانی، ایک دلخراش واقعہ بلوچستان سے سامنے آیا ہے، جہاں 9 لوگوں کو قتل کر دیا گیا اس جرم میں کہ ان کی نسبت اور ان کی نسل کا تعلق پنجاب سے ہے۔ وہ پاکستان کے اندر تھے، کہیں انڈیا میں نہیں چلے گئے، کسی اور جگہ نہیں چلے گئے، لیکن محض اس جرم میں کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، روزگار کی تلاش میں وہ اپنے ہی ملک کے ایک صوبے میں چلے گئے تھے۔ غریب آدمی بیچارے محنت کرتے، کوئی وہاں کٹنگ کر رہا ہوتا ہے، سیلون بنایا ہوتا ہے، کوئی اور جفا کشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ٹرین کا ڈرائیور ہوتا ہے، یعنی اس طرح پورے ملک میں ہر صوبے سے دوسری جگہ لوگ آئے ہوتے ہیں، دوسرے صوبوں سے پنجاب میں آئے ہوتے ہیں۔ تو آئی ڈی کارڈز چیک کر کے اس جرم میں کہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک فرد کی کہانی آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ نوجوان تھا جی، غلام سرور اس کا نام تھا، کام کرنے کے لیے بیچارہ بلوچستان چلا گیا تھا۔ وہاں اس کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے والد بیمار ہیں جن کا نام ہے غلام سعید، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم آ کے مل جاؤ، زندگی کا کیا بھروسہ، کب چلے جائیں۔ اس نے لکھا اور بتایا کہ میں ابا جی کی زیارت کے لیے، ابا جی کے دیدار کے لیے اور ان کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے بہت جلد آتا ہوں تاکہ میری ابا جی سے ملاقات ہو جائے جو شدید بیمار تھے۔ یہ وہاں یہ بتا کے ابھی موجود ہوتا ہے کہ یہ جو سفاک قاتل تھے ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور یہ اس جرم میں اس کو مار دیتے ہیں کہ اس کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ تو ضرور ہے لیکن اس کی رہائش پنجاب میں ہے، اور پنجاب میں یہ میاں چنو کا ایک گاؤں ہے، وہاں یہ تھا۔ تو بہرحال جہاں دیگر 9 افراد کی لاشیں پورے پاکستان میں اپنے گھروں کو پہنچی، ایک فیصل آباد میں پہنچی، باقی اور جگہ پہنچی، تو اس کی لاش جب پہنچی ہے میاں چنو میں، اس کے گھر اور اس کے گاؤں کا نام ہے 7215L، تو والد جو بیٹے کو زندہ سلامت دیکھنے کی تڑپ میں بیچارہ جی رہا تھا، اولاد ہوتی ہے نا، آخر خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام بھی روتے رہے تھے کہ یوسف میرا گم ہو گیا ہے۔ ہر ایک کا اپنا یوسف ہوتا ہے، اپنے رشتے ہوتے ہیں، اپنے تعلق ہوتے ہیں، مجبور ہیں، ہم انسان ہیں، اولاد کے لیے روتے ہیں اور والدین کے لیے روتے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ جو ایک بہت امید لگا کے بیٹھا تھا اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، جو کمانے کے لیے دور گیا تھا، تو جب وہ گھر آیا اور یوں آیا کہ لاش میں بدل چکا تھا، بول نہیں سکتا تھا، بات نہیں کر سکتا تھا، لپٹا ہوا تھا سفید کفن میں، تو باپ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا اس طرح کا بیٹا تو بلوایا نہیں تھا میں نے، وہ تو ملنے آنے لگا تھا مجھے، یہ کیسا بیٹا آیا ہے جو مجھ سے بات بھی نہیں کرتا، جو اٹھ کے دیکھتا بھی نہیں ہے، جو بھاگ کے گلے بھی نہیں لگتا۔ میں ترسا ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے، ایسا تو نہیں چاہیے تھا۔ یہ صدمہ باپ برداشت نہیں کر سکا، باپ بھی چل بسا، اور ایک ہی گھر سے ایک ہی وقت میں 2 لاشیں نکلی، 2 جنازے نکلے۔ وہاں اسکول ہے گورنمنٹ کا، اس کے گراؤنڈ میں 2 جنازے جب اٹھے، کوہرام مچ گیا تمام اہل محلہ میں اور پورے گاؤں میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ صدمہ بیتا ہے اور دفن کر دیا گیا ہے ان دونوں کو۔ سننے والے بہت پریشان ہیں، بہت دکھی ہیں، بہت اداس ہیں۔ یہ کس چیز کا انجام ہے؟ کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، پنجاب میں رہنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ پنجاب میں سب سے فراخ دل صوبہ اگر پاکستان کا کوئی ہے تو وہ پنجاب ہے، اور سب سے زیادہ اگر پنجاب میں آ کے کوئی کما رہے ہیں تو سارے صوبوں کے لوگ پاکستانی ہیں۔ ہمارے لاہور میں لبرٹی کو دیکھ لیں، اور بہت سی مارکیٹس ایسی ہیں، جگہ جگہ ہمارے پشتون بھائی آئے ہیں، کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس وجہ سے پنجابی یہ کرے، اور ہمیں پتہ ہے یہ بلوچی نہیں کر رہے، یہ بلوچی نہیں کر رہے، اس کے پیچھے ظاہر پراکسیز ہیں۔ بلاول نے تو کہہ دیا تھا نا کہ ہم دے دیں گے جی اپنے جو لوگ آپ کے پاس ثبوت ہو، تو بلاول کو ذرا یہ لاشیں بھیجو، اسے بتاؤ یہ پراکسیز انڈیا کی کام کر رہی ہیں، وہ ہیں یہ۔ بلوچیوں کے دل میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، بلوچی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، سندھی ہمارے بھائی ہیں، پشتون ہمارے بھائی ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں سارے۔ یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اس کو انشاءاللہ ناکام کرنا ہے۔ لیکن دیکھیں انسان کیا دکھ جھیل رہا ہے، افسوسناک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔